پیشنٹس کی تعداد بتانا چاہوں گا۔ اس میں ڈیرہ غازی خان میں 176، لاہور 59، گجرات میں 12، 7 گوجرانوالا، 3 جہلم، 2 راولپنڈی، 2 ملتان، 1 فیصل آباد اور 1 منڈی بہاؤدین میں ہے۔ اس کے علاوہ آج جو کیبنٹ کی میٹنگ ہوئی ہے تو ان کے میں کچھ فیصلے آپ لوگوں کے سامنے بتانا چاہوں گا۔ اس میں سب سے پہلے جو ڈاکٹر اسامہ کرونا سے لڑتے ہوئے شہید ہوئے ہیں، پوری کیبنٹ نے ان کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔ اس کے علاوہ اب پنجاب انفیکشس ڈیزیز پریونشن کنٹرول آرڈیننس 2020 کی پنجاب کیبنٹ نے منظوری دی ہے، اور ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو 11 ارب روپے کے فنڈز جو ریلیز کر دیے ہیں ان کی اپروول دی ہے۔ اس میں پی ڈی ایم اے کو 2 ارب روپے ریلیز کیے گئے اور ڈسٹرکٹ گورنمنٹس کو 60 کروڑ روپے، اور اس میں 1 ارب روپیہ گورنمنٹ آف بلوچستان کو جو پہلے ہم نے اناؤنس کیا تھا اس کی توثیق کی ہے۔ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو یہ بھی انسٹرکشن دی گئی ہے کہ جو پرسنل پریونشن ایکوپمنٹس ہیں وہ فوری طور پر اپنی پرچیز مکمل کر لے، اور 8 جو لیبارٹریز ہیں جو ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز کے اوپر ہیں وہ فوری طور پر ان کو فنکشنل کرے، اور اس کے لیے 62 کروڑ روپے کے فنڈز ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو فراہم کر دیے گئے ہیں۔ اور اکنامک پیکیج پہ بھی بات ہوئی ہے۔ آج انشاءاللہ فیڈرل گورنمنٹ میں پرائم منسٹر صاحب اناؤنس کریں گے ان ڈیٹیل میں، ہم فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ رابطے میں ہیں۔ اس کے بعد انشاءاللہ 2-3 دن کے اندر ہمارے وزیر خزانہ صاحب اس کے اوپر ہمیں بریف کریں گے، اور انشاءاللہ آپ لوگوں کو ہم بتائیں گے۔ اس میں یہ بھی ڈسکس کیا گیا کہ زکوٰۃ کی کٹوتی 1 ماہ قبل کر دی جائے۔ فیڈرل گورنمنٹ کو انشاءاللہ ہم اپنی جو ریکمنڈیشنز ہیں وہ بھجوا دیں گے، اور تاکہ اس کی تقسیم جلدی سے شروع ہو جائے اور جو مستحقین ہیں ان تک زکوٰۃ جلدی پہنچ سکے۔ زکوٰۃ کے ساتھ بیت المال کے جو فنڈز ہیں وہ بھی فوری طور پر ہم اپنے تمام ڈسٹرکس کے اندر ان کو بھی ریلیز کر رہے ہیں، تاکہ جو مستحقین ہیں ان کو فنڈز پہنچ سکیں اور ان کی امداد ہو سکے۔ ان کے علاوہ جو سکولز ہیں ہمارے پنجاب کے اندر ان کے اوپر بھی ڈسکشن ہوئی کہ سکولز میں چھٹیاں کر دی جائیں، اور جو پرائیویٹ سکولز ہیں ان کی فیس کم کی جائے۔ تو اس کے لیے فوری طور پر ہم نے کمیٹی بنا دی ہے جس میں لا منسٹر اور منسٹر ایجوکیشن ہمیں 1 ہفتے کے اندر ان کی رپورٹ دیں گے، پھر انشاءاللہ ہم اس کو آگے پروسیس کریں گے۔ جو اسمبلی کے اندر ہماری پارلیمانی پارٹیز ہیں ان سے مشاورت کے لیے ہم نے لا منسٹر صاحب کی سربراہی میں ایک کمیٹی بنا دی ہے جو کہ ہمارے تمام سٹیک ہولڈرز ہیں ان کے ساتھ مشاورت کرے گی، اور ان کے مشورے کے ساتھ انشاءاللہ جو چیزیں ہوں گی ہم آگے چلیں گے۔ جو ڈاکٹرز ہیں پنجاب کے اندر 10,000 ڈاکٹرز، نرسز، پیرامیڈیکل سٹاف کی بھرتی کے لیے صوبائی کابینہ منظوری دے دی ہے۔ اس میں 10,000 جو ڈاکٹرز پیرامیڈک سٹاف ہوں گے وہ بھرتی کی جائیں گی، اس میں ریٹائرڈ ڈاکٹرز بھی شامل ہوں گے۔ ایک اور چیز جو کہ لیگلی ہمیں کرنی تھی وہ تھی بلدیاتی الیکشن لوکل باڈیز کے، جن کی میعاد 5 مئی کو پوری ہو رہی تھی۔ ہمیں لیگلی ان کے لیے آج ہم ایک آرڈیننس لا رہے ہیں جو آج انشاءاللہ ہم اس کو ایشو کریں گے۔ اس میں جو بلدیاتی الیکشن ہیں اس کو ہم 9 ماہ کے لیے ملتوی کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جو چیف سیکرٹری نے کانٹیجنسی پلان پیش کر دی ہے ان ڈیٹیل میں تمام ڈپارٹمنٹس کی، وہ بھی ہم نے ریویو کی ہے، اور جو ہمارے منسٹر صاحبان ہیں 36 ڈسٹرکٹس کے اندر تمام منسٹرز کی ڈیوٹیاں لگا دی ہیں، جو وہاں پہ چیمبرز کے ساتھ، مخیر حضرات کے ساتھ، اور جو ہماری ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے ان کے ساتھ رابطے میں رہ کے وہاں پہ جو لوکل ایشو ہوں گے وہ انشاءاللہ ان کو وہاں پہ حل کریں گے، اور ان کے جتنے بھی مسائل ہوں گے وہاں لوکلی انشاءاللہ ان کو ہم وہیں پہ حل کریں گے۔ اس کے علاوہ میں نے اور میری پوری کابینہ نے 1 ماہ کی تنخواہ جو کرونا پریونشن فنڈ ہے اس کے لیے ہم نے مختص کر دی ہے۔ بہت شکریہ۔ محمد جاہد چودھری 92 نیوز لاہور سے میرا تعلق ہے۔
सीएम साहब, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि आज जजुवी लॉकडाउन है और ये पंजाब हुकूमत का बहुत अच्छा फैसला है आवाम के लिए, लेकिन देखने में ये आया कि फैसलाबाद के अंदर आटा तकसीम किया जा रहा है और लंबी कतारें जो हैं वो लोगों की लगी हुई हैं और इस हवाले से जो है उनको शदीद खदशात मौजूद हैं। रोड के ऊपर लोग अब भी गैर जरूरी तौर पर वाहिद शहरी जो है वो घूम रहे हैं, तो इस हवाले से कोई हिकमत अमली बनाई गई है कि इस पर मजीद कैसे आप अमल दरामद करवाएंगे? इंस्ट्रक्शंस तमाम डिपार्टमेंट्स को, एडमिनिस्ट्रेशन को जा चुकी हैं, वो सेक्शन 144 लग चुका है, वो उसकी पाबंदी कराएंगे। कहीं कोई प्रॉब्लम है इंडिविजुअली तो उसको हम सॉर्ट आउट करेंगे, हम देखेंगे। जी रईस अंसारी साहब, रईस अंसारी साहब, सीएम साहब ये एक बड़ा अहम जी सीएम साहब, आपके नजर में रखना है कि ये जो चल रहा है अभी हॉस्टल में जो स्टाफ नर्सेज ड्यूटियां सरकार दे रही हैं तो उनको आने जाने के लिए बड़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं और एक स्टाफ नर्स मुसलसल जो है वो वार्ड्स के अंदर ड्यूटी कर रही है, तो ऐसा हो सकता है कि उनकी 3-3 दिन के बाद शिफ्ट चेंज की जाए ताकि वो महफूज रहें कोरोना वायरस से और उनको जो बता दें जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो ना आए। जी, मेरा ख्याल है सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज़ है कि जो स्टाफ काम कर रहा है इस डिपार्टमेंट में बाकायदा शिफ्ट्स लगी हुई हैं और किसी बंदे को मुसलसल काम करने के लिए नहीं कहा जा रहा, और ये शिफ्ट्स और जो रोस्टर बनता है ये उसी तरीके से चल रहा है अस्पतालों में, और हर बंदे की खास तौर पे हमारा पैरामेडिकल स्टाफ, हमारे डॉक्टर्स और नर्सेज को जो रिक्वायर्ड आराम है उसको इंश्योर किया जा रहा है ताकि वो थकावट से कोई मसला ना बने उनके लिए। तो आप यानी रईस अंसारी साहब को बात करने में एक मिनट दो सुनिएगा। अभी यहाँ पे 3 सीनियर ब्यूरो चीफ्स बैठे हुए हैं, रईस अंसारी साहब, फिर नसरुल्लाह मलिक साहब, फिर नईम हनीफ साहब, फिर उसके बाद आप दोस्त पूछिएगा। ये रईस अंसारी साहब। सीएम साहब, जो कोरोना वायरस के लिए इकदाम उठाए आपने बड़े बहुत अच्छे हैं, लेकिन देखा गया कि 2 जगह बहुत स्पीड से सामने आए। एक कप्तान बॉर्डर से ज़ायरीन आए और दूसरा जो तबलीगी इज्तिमा वाले इस्लामाबाद में एक ही मस्जिद से 5 निकले। और जहाँ तक मैं देख रहा हूँ, कल मैंने टीवी पे भी ये बात की थी कि 65,000 लोग यहाँ से निकले हैं एक ही पानी से करते हुए, और इस पर ड्राइविंग भरा हुआ है। सुबह मुझे बताया गया सिंहपुरा में बिलाल मस्जिद में 70 लोग हैं। इस वक्त 65,000 लोग वफूद की शक्ल में पाकिस्तान की मस्जिदों में बैठे हुए हैं। ये बम की तरह फटेगा। आप तो प्लीज़ तवज्जो दें, अगर अल्लाह का घर बंद हो सकता है, मस्जिद नबवी बंद हो सकती है, तो ये मसाजिद भी बंद हो सकती है। नहीं बंद हो सकती तो उसको खाली कराएं, उनको घरों में भेजें, उनको टेस्ट कराएं। ये बेइंतहा लोग वहाँ बैठे हुए हैं। मैं आज की बात बता रहा हूँ आपको, ड्राइविंग खाली कराएं, इसको लॉकडाउन करें इनको। अल्लाह की सबसे बड़ी मस्जिद मुक़द्दस बंद हुई, तो ये मस्जिदें क्यों नहीं बंद हो सकती? तमाम मसाजिद के लिए भी हमने SOPs जारी कर दिए हैं, वहाँ पे प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए जा रहे हैं। लेकिन अगर इंडिविजुअली इस तरह से जनाब फरमा रहे हैं कोई केसेस हों तो उसके लिए कैबिनेट कमेटी डेली हमारी यहाँ पे बैठती है, तो ये मसला हम उसमें डिस्कस कर लेंगे और इसको देख भी लेंगे इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाह, शुक्रिया गुजार साहब। गुजारिश ये है कि अगर हम कंपेयर करें पाकिस्तान के तमाम सूबों के साथ, मेरी नाकस राय ये है कि पंजाब का जो हेल्थ सिस्टम है और पंजाब के जो हॉस्पिटल्स हैं कंपेरेटिवली बहुत बेहतर है अगर दीगर सूबों के साथ हम कंपेयर करें। लेकिन एक मखसूस प्रोपेगेंडा किया जा रहा है मुसलसल। अगर आप देखें कि कुछ सोशल मीडिया पे कुछ ऑडियोज़ हैं जिसमें कुछ सियासी रहनुमा भी हो सकते हैं, जिसमें आपकी पार्टी के लोग भी शामिल हैं, वो ऐसी अफवाहें जब बाहर जाती हैं मुल्क से बाहर कि वेंटिलेटर हमारे पास नहीं है, हमारे पास सहूलतें नहीं हैं, तो एक पैनिक क्रिएट होता है। इस पर मेरे ख्याल में अगर आप ब्रीफ थोड़ा सा कर दें कि हमारे हॉस्पिटल इस वक्त किस कैफियत में हैं और हम इस सूरत हाल से जिससे 2-4 हैं इसका मुकाबला करने की पंजाब कितनी सलाहियत रखता है। जिस तरह आपको पता है मलिक साहब की एक एमरजेंसी की सूरत हाल है और इस एमरजेंसी की सूरत हाल में पूरी तरह हम तैयार हैं उससे लड़ने के लिए इंशाल्लाह। जो हमारी हेल्थ डिपार्टमेंट है पूरी उनकी तैयारी है और पूरी उनकी कोशिश है और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे जिस चीज़ की भी इनको ज़रूरत है इसके लिए फ़ंड्स भी हमने एलोकेट कर दिए हैं, डॉक्टर्स भी हम भर्ती कर रहे हैं, डेडिकेटेड हॉस्पिटल्स भी हम बना रहे हैं, HDU भी बन गए हैं, कंट्रोल रूम भी बन गया है। और सबसे पहले सूबा पंजाब था कि जब हमने इसको टेक ऑन किया है, तो इंशाल्लाह इस तरह की कोई पैनिक करने वाली कोई बात नहीं है, इससे इंशाल्लाह लड़ेंगे और इसको शिकस्त देंगे। सीएम साहब, मैं सिर्फ ये अर्ज करना चाहूँगा कि हेल्थ के हवाले से जो इक़दाम हैं वो अब तक पंजाब में वाकई काफ़ी इस्ताइश हैं और मीडिया का रोल भी मैं ये कहूँगा कि सतून का एक किरदार मीडिया अभी तक अदा कर रहा है। मगर आज पहला दिन है लॉकडाउन पर अमल दरामद जो है वो उस तरह से अभी नज़र नहीं आ रहा। बहुत से अहम एरियाज़ हैं वहाँ भी अभी मैं विजिट करके आया हूँ
اور بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے لاک ڈاؤن نہیں ہے. لوگوں کی آمد و رفت اور لوگ جو ہیں وہ گلیوں بازاروں میں اسی طرح نظر آ رہے ہیں, روڈز کے اوپر گاڑیاں اسی طرح سے ہے اور ان کا کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. میری رائے میں جو ہے لاک ڈاؤن پر عمل درآمد جو ہے اس وقت باقی تمام چیزوں سے زیادہ امپورٹنٹ ہو چکا ہے. میرے خیال میں کچھ دوست سمجھ رہے ہیں شاید یہ کوئی کرفیو لگ گیا ہے. یہ کوئی کرفیو یا کمپلیٹ لاک ڈاؤن نہیں ہے. اس طرح سے اگر آپ نوٹیفیکیشن پڑھیں تو اس میں کچھ چیزوں کے اوپر لاگو ہو رہا ہے اور کچھ کے اوپر نہیں, کیونکہ جو غریب آدمی ہے تو اس کو بھی ہم نے فوکس رکھنا ہے کہ اس نے اپنی موومنٹ کرنی ہے یا کوئی ایمرجنسی ہے, اس کو ہم نے سامنے رکھا ہے. اس کے علاوہ جو ابھی ہم نے کچھ تھوڑی سی ترمیم کیا وہ یہ ہے کہ اگر کہیں لوکلی کوئی اس طرح کا ایشو آتا ہے تو اس میں ترمیم کرنے کے لیے یا اس میں الٹر کرنے کے لیے اپنے تمام جو ڈویژنل کمشنرز ہیں ان کو بھی ہم نے پاور دے دیے. وہ جس طرح لوکلی وہ مناسب سمجھتے ہیں اس میں اس طرح سے اس کی امینڈمنٹ کر سکتے ہیں. گلزار صاحب یہ بتائیے, جو آپ نے کہا ہے کہ ایک آرڈیننس لایا جا رہا ہے کرونا وائرس کے حوالے سے, اس کے حوالے سے تھوڑا سا کلیئر کر دیں کہ اس آرڈیننس میں کیا ہوگا. جو لوگ بلا ضرورت گھروں سے نکلیں گے کیا ان کو سزائیں دی جائیں گی, جرمانے کیے جائیں گے؟ نہیں, یہ اس طرح کی چیز نہیں ہے, چونکہ یہ پینڈیمک ہے, اس کے اندر ایمرجنسی کی صورتحال ہے. اس سے نمٹنے کے لیے ہمیں بڑے اہم اقدامات کرنے پڑیں گے جو کہ اس سے پہلے جو لیگل سسٹم ہے ہمارا وہ اس کو کور نہیں کر رہا. تو اس لیگل سسٹم کو اس کو کور کرانے کے لیے ایک آرڈیننس لایا جا رہا ہے. پہلے تھا PDMA کا ڈیزاسٹر مینجمنٹ کا قانون تھا, اب اس کی جگہ پہ ہم یہ جو آرڈیننس ہے پنجاب انفیکشس ڈیزیز پریونشن کنٹرول آرڈیننس جو کہ آج ہم لائیں گے, اس میں کافی ساری چیزیں ہیں. ان ڈیٹیل میں وہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو انیبل کرتی ہے کہ وہ جس طرح کے اقدامات لینا چاہے وہ لے سکتی ہے. لیاقت انصاری صاحب آپ کی توجہ دلانا چاہ رہا ہوں کہ یہ ہینڈ سینیٹائزر جو ہے وہ کرونا کے بعد میں بڑے امپورٹنٹ ہیں, اور ہینڈ واش کے جتنے بھی فیسلٹیز ہیں ان کا را مٹیریل جو ہے یہ شالمی میں اگر آپ جائیں تو ڈبی بازار اور شالمی کے کچھ ایریاز ہیں وہاں پر ان کا را مٹیریل مل رہا ہے. پچھلے 3 دن سے انتظامیہ نے ان کی شاپس بند کی ہوئی ہیں. اس کی وجہ سے اگر آپ چیک کروا لیں تو آج جتنے بھی بنانے والے ہیں ہینڈ سینیٹائزر جو لائسنس ہولڈر ہیں وہ آج کے دن کے لیے ان کی فیکٹریاں بند ہو گئی ہیں, وہ نہیں بنا رہے کیونکہ ان کو را مٹیریل جو شالمی سے ملنا ہے وہ دکانیں بند ہیں اور ان کو پولیس پکڑ کے دے دی ہوئی ہے. تو آپ کیسے اس وار میں جائیں گے؟ یہ کہیں لیک آف کوآرڈینیشن ہے یا آپ کو بتایا نہیں جا رہا؟ نہیں, اس میں کچھ کلیریفیکیشن کی غلطی ہے. اس میں جو کچھ چیزیں ہیں جن کو ہم نے بند نہیں کیا وہ غلطی سے اگر کہیں کچھ پرابلم ہو رہی ہے تو ابھی میں نے بتایا کہ اپنے تمام جو ڈویژنل کمشنرز ہیں ان کو ہم یہی پاور دے رہے ہیں, وہ وہاں پہ جا کے اپلیکیشن دیں گے, وہ ان کو اسسٹ کریں گے اور انشاءاللہ ان کا مسئلہ لوکلی ادھر ہی حل ہوگا اور ڈویژن کے اندر ہی. میرا نام گور بٹ ہے, میں آپ نیوز سے ہوں. آپ نے بھی یہ کہا کہ مکمل لاک ڈاؤن نہیں ہے. ہمارے پرائم منسٹر صاحب بھی کہتے ہیں کہ غریب آدمی کہاں جائے گا. تو یہ ہاف ہارٹیڈلی اگر آپ اس طرح جنگ لڑیں گے تو کس طرح کامیابی ہوگی؟ WHO کی واضح انسٹرکشنز ہیں, واضح ان کی ایڈوائزری ہے کہ جب تک مکمل لاک ڈاؤن نہیں ہوگا آپ اس کو ڈیفیٹ نہیں کر سکتے. تو ہاف ہارٹیڈلی لڑنے کی پھر نہ لڑیں اس طرح سے کیونکہ ایک بندہ کم از کم 1500 بندوں کو افیکٹ کرے گا. تو آپ اگر اس طرح سے نکلنے دیں گے تو پھر لوگ انشاءاللہ کوئی فائدہ نہیں ہوگا, آپ کے ریسورس بھی ضائع ہوگا اور لوگ بھی مارے جائیں گے. نہیں, انشاءاللہ ریسورس ضائع نہیں ہوگا. اس میں ہمیں بہت اچھا رسپانس مل رہا ہے. اس میں میڈیا کا بھی کردار ہے, آپ بھی اپنا رول پلے کیجیے گا اور ہم بھی کر رہے ہیں. ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز بھی آ گئی ہیں. سیکشن 245 کے تحت ہم نے پاک آرمی کی خدمات بھی لے لی ہیں. ہم تمام لوگ آن بورڈ ہیں اور آپ اویئرنیس بھی دیں, انشاءاللہ یہ اچھے طریقے سے چلے گا. یہ بتائیے گا کہ اس وقت آپ ریلیف پیکیج لانے کے لیے جا رہے ہیں, ریلیف پیکیج کی مالیت کیا ہوگی اور پنجاب کے اندر کتنا جو ہے پاپولیشن, اسے آپ نے فگر آؤٹ کیا ہے کہ اتنی پاپولیشن کو جو اساس پروگرام ہے اس کے تھرو آپ کتنے پیسوں کے ساتھ اور کب سے اکاموڈیٹ کرنا شروع کریں گے؟ اور دوسرا جو آپ نے راجہ بشارت صاحب کے ذمہ کام لگایا ہے کہ پنجاب کے اندر اپوزیشن کے ساتھ کنسنسس کریٹ کیا جائے کرونا کے حوالے سے, تو اس کی کیا ٹی او آرز آپ کے ذہن میں ہے کہ کس طریقے سے اپوزیشن کے ساتھ کون سی ایسے ٹی او آرز پر لا سکتے ہیں کہ کرونا کے اوپر کوئی پراپر امپلیمنٹیشن ہو سکے پروگرام کے لیے؟ فنانس منسٹر صاحب اور راجہ صاحب ابھی آپ کو جواب دیتے ہیں. جی, آپ کے سوال کے جواب میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آج پرائم منسٹر صاحب ایک بہت جامع اکنامک ریلیف پیکیج کو اناؤنس کرنے جا رہے ہیں جس میں ہم نے اپنی سفارشات بھی پیش کی ہیں. اس میں 2 چیزیں ہیں.
ایک تو ہے کہ اوور آل گلوبل سیناریو اس وقت چینج ہو گیا ہے. ہم نے اب ایک انورٹ دیکھنا ہے اپنی اکانومی کی طرف، اور اس کو ہم نے دوبارہ سے معیشت کو کیسے اس چرخہ چلانا ہے. اس کی وجہ سے انمپلائمنٹ ریٹ بھی بڑھے گا، اور ڈیلی ویج ورکرز کا بھی ہم نے خاص خیال رکھا ہے. تو اس وقت قبل وقت ہے کہ میں آپ کو اس کے خد و خال بیان کروں. پرائم منسٹر صاحب کچھ ہی دیر میں انشاءاللہ اکنامک پیکیج کو اناؤنس کر رہے ہیں. میں نے چیف منسٹر سے ریکویسٹ کی ہے کہ ہم نے اس پیکیج میں بھی اپنی ان پٹ دی ہے. اس کے علاوہ جو ہم اپنا پروگرام لے کے آ رہے ہیں، ڈیولپمنٹ پیراڈائم ہم کس طرح چینج کر رہے ہیں، ہم اپنے ٹیکسیشنز کے کیا میجرز لے رہے ہیں، وہ ہم پرائم منسٹر صاحب کی پریس کانفرنس کے بعد انشاءاللہ کل یا پرسوں آپ کو تفصیل میں بیان کریں گے. راجہ صاحب نے اعلان کیا ہے کہ تعلیمی اداروں میں جو ہے وہ تعطیلات کرنے جا رہے ہیں. اس حوالے سے کیا ڈیٹیلز ہیں اس فیصلے کی، اور کیا کیا چیزیں جو ہے جن کو یقینی بنایا جائے گا، اور کمیٹی جو ہے یہ اپنا ٹاسک کب تک مکمل کرے گی؟ جی راجہ صاحب. جی سر، خواجہ صاحب نے سوال یہ کیا تھا کہ جو آج کابینہ نے فیصلہ کیا ہے کہ پنجاب اسمبلی میں جو ہماری پارلیمانی پارٹیز ہیں ان کے سربراہان جو ہے ان سے مشاورت کی جائے. تو سر ہم نے ان سے اس وقت تک جو ہم نے حکومتی اقدامات لیے ہیں ہم نے ان کی خدمت میں وہ پیش کرنے ہیں اور ان کو اعتماد میں لینا ہے، اور آئندہ مستقبل کے لیے ہم نے ان سے ان کی تجاویز بھی لینی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ قومی مسئلہ ہے، یہ کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ مجموعی طور پر پورے صوبے کے عوام کا مسئلہ ہے، اور مشاورت کے لیے ہمارے دروازے کھلے ہیں. پرائم منسٹر صاحب کی بھی یہ ہدایت ہے، جناب کی بھی یہ ہدایت ہے کہ مشاورت کے ساتھ آگے چلا جائے. تو انشاءاللہ تعالی ہم اپوزیشن کو اعتماد میں لے کر آگے چلنا چاہتے ہیں. آخری کوشچن صدر جی. جی سر. سر نو ڈاؤٹ بہت اچھا کام ہو رہا ہے، بیکاز صبح بھی نکلی ہوں، بہت اچھا جو ہے پنجاب حکومت اس وقت اقدامات کر رہی ہے، بٹ اس حوالے سے تھوڑا سا کنٹرول کرنا ہوگا، اویئرنیس دینے ہوگی. لوگ ابھی بھی گھر سے باہر نکلنے سے منع نہیں ہو رہے، بلکہ میں آپ کو یہاں پر یہ بھی بتاتی چلوں، میں نے کرکٹ کھیلتے ہوئے بھی دیکھا ہے، اور اس وقت بہت ضرورت ہے. اور آپ نے کل جیسے کہ اپنی اس میں پریس کانفرنس میں بتایا تھا کہ جو گھر جو ہے ڈیلیور کرنے آئیں گے فاسٹ فوڈ وغیرہ ان کو پکڑا نہیں جائے گا، بٹ ڈولفن جو ہے وہ یہ کام کر رہی ہے، وہ ابھی تک جو ہے ان لوگوں کو پکڑ رہی ہے. جی اس کے ساتھ یہ بھی ایڈ کر لیجیے گا جو بجلی پانی گیس کے بل ہے، اس طرح سے حکومت نے کیا ہے کہ ان کو 1 ماہ کی ایگزمپشن دے دی ہے. کوئی پنجاب حکومت کا بھی اس طرح کا ارادہ ہے؟ جی منسٹر. سر وہاں پہ کراچی الیکٹرک ہے جو کہ پرائیویٹ کمپنی ہے، نجکاری ہو چکی ہے اس کی. باقی سارے ڈسکوز فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ آپریٹ کرتے ہیں. ہم نے اپنی تجاویز میں یہ بھی شامل کیا ہے کہ ہماری جو اکنامک اسٹریٹجی اس ملک کی ہونی چاہیے، اس میں ہم نے ایک تو کاسٹ آف پروڈکشن ہر چیز کی کم کرنی ہے. لوگوں پہ بوجھ، کیونکہ اس وقت مالی حالات گلوبلی دنیا کے ہیں، تو ان کے لیے ہماری ریکمنڈیشنز بھی یہی ہیں کہ تیل، شرح سود اور ان ساری چیزوں پہ آج پرائم منسٹر صاحب بریفنگ بھی دیں گے. اس کے اندر ایک تجاویز یہ بھی تھی کہ ہم بجلی کی قیمتوں کو بھی، کیونکہ تیل کا امپیکٹ بھی پاس آن ہونا ہے، تو انشاءاللہ اس میں بھی کمی آئے گی. اور میرا ایک سوال ہے ڈاکٹر یاسمین صاحبہ جو وزیر صحت ہیں، کہ جس طرح کہا جا رہا ہے جو غیر ملکی ہیں ان کو کوارنٹائن کیا جا رہا ہے اور ان کے ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں. سابق وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف بھی 3 روز قبل آئے ہیں، تو کیا ان کا کوئی ٹیسٹ کرنے کی تجویز ان کو دی ہے کہ وہ خود ٹیسٹ کر کے تو عوام کو آگاہ کر دیں کہ ان کو کرونا پازیٹیو ہے یا نیگیٹو ہے؟ میرا خیال ہے دیکھیے ہم ایک بہت ہی ذمہ دار شہری ہیں، اپوزیشن کے ہیڈ ہیں، اور میرا خیال ہے از ویل ورسڈ کہ اس وقت ایک وائرل انفیکشن ہے اور وہ آئے بھی اس وقت انگلینڈ سے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ جس طرح وہ مناسب سمجھیں گے تو میرا خیال اپنے آپ کو گھر میں کنفائن تو ضرور کر کے رکھنا چاہیے ان کو، اور مناسب تو یہی ہوگا کہ وہ ٹیسٹ کروا لیں تاکہ ہر چیز ایکسکلوڈ ہو جائے.